اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترخوان فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں نا ناظرین، اگرچہ آپ کی اس سے بات چیت صحیح نہ بھی ہو، وہ آپ سے کچھ ناراض بھی ہو، تو جب آپ اس کے گھر چلے جاتے ہیں، دعوت میں چلے جاتے ہیں، تو ناراضگی مٹ جاتی ہے۔ اس کے دسترخوان پر جب بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب معاملات ختم ہیں، اب اچھائی ہی اچھائی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے۔ جو اس میں بیٹھ گیا، یعنی جو اس میں آ گیا، داخل ہو گیا، تو فرمایا کہ وہ امن والا ہو گیا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری تشبیہ عطا فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بندہ کتنا ہی دین سے دور کیوں نہ ہو، یا کتنا ہی لاپرواہی سے زندگی بسر کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن جہاں قرآن سے وابستہ ہو جائے، جہاں قرآن سے اس کا تعلق جڑ جائے، تو میرا رب گویا کہ اسے مامون فرما دیتا ہے، امن والا فرما دیتا ہے۔ امن والا کس چیز سے؟ دنیا میں مصائب و آلام سے، مشکلات سے، تکلیفوں سے، رزق حلال میں کمی سے، ناظرین اسی طرح بیماریوں سے، اللہ رب العالمین ہر بری بات سے، خوف سے، ڈر سے، غموں سے اسے مامون فرما دیتا ہے۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو آخرت کی تنہائیاں ہیں، آخرت کا جو ایک ڈر ہے، اور ناظرین آخرت کی جو یوں سمجھنے ہولناکیاں ہیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ مامون فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جس سے آپ دوستی کر لینا، یہ دوستی نبھانے والا ہے، یہ دوستی نبھاتا ہے۔ یہ آج کل کے دوستوں کی طرح نہیں ہے کہ خوشیوں میں ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، پیچھے پیچھے ہوں، آگے آگے ہوں، لیکن غم میں، مشکل میں پھر کوئی دوست نظر نہ آئے۔ دوست ہوتا وہی ہے جو غم میں، تکلیف میں، مشکلات کے مراحل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ تو ناظرین یہ وہ ساتھی ہے۔ جب آپ تنہا ہوں گے نا، دنیا میں بھی ایسی مشکلات آ جائیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل تنہا سمجھنے لگیں، اس وقت یہ قرآن آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور ناظرین کر کے دیکھیے، یہ قرآن آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو تنہائیوں سے نکالے گا، آپ کو مشکلات سے نکالے گا، آپ کو خوشیاں فراہم کرے گا، آپ کے دل کو چین اطمینان فراہم کرے گا۔ اور قبر میں بھی ناظرین یہ ہمارے ساتھ ہوگا، اس کے نور سے یہ قبر منور و روشن ہوگی، اس کے نور سے اللہ رب العالمین بہت کرم فرمائے گا، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اور پھر روز قیامت جب انسان نفسا نفسی کے دور میں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا، تو یہ قرآن آ کر ناظرین کہے گا مجھے پہچان میں کون ہوں، تو کون ہے، تو ذرا پہچان، تو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا یاد کر میں وہ ہوں۔ اچھا تو قرآن ہے، قرآن اس کا ہاتھ پکڑے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جائے گا، یا فرمائے گا، عرض کرے گا یا ربی اکرم ہو، اس کی عزت کر، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے عزت والا لباس پہنائے گا، پھر کہے گا یا رب فزد، اس میں زیادتی فرما، اس میں اضافہ فرما۔ ناظرین اسے عزت والا تاج پہنایا جائے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تو نے اسے عزت والا لباس پہنایا، عزت والا تاج پہنایا، اب اسے عزتوں کے ساتھ داخل جنت فرما، تو اللہ رب العالمین داخل جنت فرمائے گا۔ تو اس پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے سے یہی پیغام ہے پوری دنیا میں، جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ناظرین، یا بعد میں سنیں گے، ان کے یہی پیغام ہے کہ آئیے قرآن اور صاحب قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیجیے۔ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی، اور یہ کامیابی جو ہے ضمانت کے ساتھ ہے، یہ کامیابی ضمانت کے ساتھ ہے۔
آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 ہے، اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ ناظرین اس سے کبیرن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں کبیرہ پڑھا جائے گا کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف ہے، اندر 9 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 9 یعنی 9 مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں اب دیکھیے، انا ایک کلمہ، ھذا دوسرا، القرآن تیسرا، یہدی چوتھا، لی پانچواں، التی چھٹا، پھر اس کے بعد ہیا ساتواں، اقوم آٹھواں، واو نواں، یبشر 10واں، المؤمنین 11واں، الذین 12واں، یعملون 13واں، الصالحات 14واں، اور پھر اس کے بعد انا 15واں، اور پھر اس کے بعد ناظرین اجرن 16واں، کبیرہ 17واں۔ کل یہاں 17 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ان هذا القرآن، ناظرین ہذا میں ذال پر زبر ہے، اس سے القرآن کے جو ہے وہ لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور اسے یوں پڑھیں گے ھذا القرآن۔ قرآن میں را ساکن ما قبل کاف پر پیش ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی لی، التی لام کے نیچے زیر ہے، اسے التی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، للتی پڑھیں گے، یہدی للتی ہی اقوم۔ اقوم میں قاف ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، اقوم نہیں، اقوم، ہی اقوم، و یبشر المؤمنین۔ یبشر میں را پر پیش ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور را پر پیش سے المؤمنین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، مؤمنین میں حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، مؤمنین میں نون پر زبر، اس سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، مؤمنین الذین پڑھیں گے، یعملون الصالحات، یعملون میں نون پر زبر، اس سے الصالحات کے صاد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، صاد حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، یعملون الصالحات غلط، یعملون الصالحات، صاد کھڑا زبر صا اور ہا الف زبر ہا کھڑا زبر ہا، دونوں کو صاد الف زبر صا اور ہا الف زبر ہا یعنی اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑا زبر کے ساتھ بھی اور الف مدہ کے ساتھ بھی، یعملون الصالحات ان لہم، اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اسے لا پڑا گیا، ان لہم اجرن، اجرن میں جیم ساکن ہے لیکن یہاں پر بھی قلقلہ کیا جائے گا، را پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے پر کر کے پڑھا جائے گا، کبیرن میں بھی را پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے پر کر کے پڑھیں گے، اجرن میں 2 زبر کی تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے، یہ حرف اخفا ہے تو یہاں تنوین پر اخفا کیا جائے گا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اخفا کہتے ہیں اسے، اجرن کبیرن، یہاں وقف کریں گے تو اجرن کبیرہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن
یہدی للتی ہی اقوم. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. یہ آیت نمبر ناظرین 9 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. اعراب لگاتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. ناظرین یہ آج کا سبق ہے، اعراب لگا چکے ہیں. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ناظرین ہم جو آج کا سبق ہے وہ لکھ چکے ہیں، اور سب سے پہلے ہم چلیں گے اسماء کی جانب کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. ہذا پہلا اسم، القرآن دوسرا، التی تیسرا، اور ہیا چوتھا، اقوم پانچواں، المؤمنین چھٹا، الذین ساتواں، الصالحات آٹھواں، اور ہم ضمیر ہے تو یہاں پر ناظرین نمبر 4 ہی آئے گا. اجرن نواں، کبیرن 10واں. کل یہاں پر 10 کلمات ہیں. تو پہلا ہے ھذا، دوسرا القرآن، اور تیسرا ہے التی، چوتھا ہے ہیا، پانچواں ہے اقوم، چھٹا ہے المؤمنین، ساتواں ہے الذین، اور آٹھواں ہے الصالحات. اور نواں ہے اجرن، دسواں ہے کبیرہ. دس اسماء ہیں ناظرین. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے یہدی، دوسرا ہے یبشرو، تیسرا ہے یعملون. تو 3 افعال ہیں. پہلا یہدی، نمبر 2 یبشرو،
اور تیسرا یعملون۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پہلا جو حرف ہے وہ ہے انا، اور دوسرا ہے لی، تیسرا ہے واو، چوتھا ہے انا، یہ لی آ گیا تو نمبر 2 ہی آئے گا۔ تو 4 حروف ہیں، انا، لی، واو اور انا۔ ناظرین 10 اسماء ہیں اور 3 افعال، 10 اور 3 گویا کہ 13 ہو گئے، اور 4 حروف تو کل ملا کر 17 کلمات ہیں، کل ملا کر 17 کلمات ہیں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ ہذا اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم کہ جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے، تو ہذا اسم اشارہ قریب مذکر کے لیے، ہذا رجل یہ آدمی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین مؤنث کے لیے، قریب کے لیے ہذہ آتا ہے، ہذہ امرأۃ یہ عورت ہے۔ القرآن، قرآن کا لغوی معنی ہے کہ جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے۔ قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کوئی کتاب اگر پڑھی جاتی ہے تو ناظرین وہ قرآن ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس وقت میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، تو اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد التی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول وہ ہوتا ہے ناظرین، اس کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس میں موصول کہتے ہیں۔ التی واحد مؤنث کے لیے اس کا معنی وہ جو، اور الذی واحد مذکر کے لیے آتا ہے، اس کا معنی بھی وہ جو ہوتا ہے۔ ہیا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس اقوم۔ اقوم کا معنی ہے بہت زیادہ سیدھی یا بہت زیادہ سیدھا۔ یہ اقوم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو فارم ہے، سپرلیٹو فارم کہتے ہیں اس میں تفضیل، یعنی جس کے معنی میں دوسروں کے مقابلے میں زیادتی پائی جائے، تو اقوم بہت زیادہ سیدھا یا بہت زیادہ سیدھی۔ اس کے بعد ناظرین المؤمنین، مؤمنین جمع ہے اور مؤمنون بھی جمع آتی ہے، اور اس کا مفرد ہے مومن، ٹھیک ہے نا، مؤمن یا مومن، ٹھیک ہے۔ اچھا مومن نہیں ہوتا، مومن میم پر پیش کے ساتھ ہے، تو مومن مفعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ ترجمے کے آخر میں والا والے والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ کہلاتا ہے۔ تو مومن ایمان والا، مؤمنین اور مؤمنون ایمان والے بہت سے مرد، تو مومن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کی مؤنث آتی ہے مؤمنہ، ایمان والی خاتون ہو تو ہم کہیں گے مؤمنہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الذین اس میں موصول ہے جمع مذکر کے لیے، اس کا معنی ان لوگوں جو، وہ لوگ جن ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اس میں موصول کے اعتبار سے اگر ناظرین لیا جا سکتا ہے تو وہ اسے بھی ہم لے سکتے ہیں، لیکن اس کا معنی الذین ان لوگوں جو، وہ لوگ جن ہوں۔ الصالحات، صالحتن کی جمع ہے الصالحات، ٹھیک ہے۔ صالحتن فاعلتن کے وزن پر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور صالحہ جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی اچھے کام کرنے والی خاتون یا لڑکی، یا صحیح ہے، تو اچھے کام کرنے والی، صالحات اچھے کام کرنے والی بہت سی خواتین، صالح اچھا کام کرنے والا مرد، صالحون اور صالحین اچھے کام کرنے والے بہت سے مرد، صالحات اچھے کام کرنے والی بہت سی خواتین۔ لیکن ناظرین نیک اعمال کے لیے بھی صالحات یوز ہوتا ہے، عمل الصالحات، انہوں نے اچھے کام کی، تو اس سے مراد اچھے کام کرنے والی عورتیں نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر مراد ہی نیک کام ہے، اچھے کام ہیں۔ اس کے بعد اجرن، اجر کہتے ہیں عوض کو،
ٹھیک ہے نا، اجر کہتے ہیں عوض کو۔ تو ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں اس کا اجر کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کبیرن، کبیر فاعل کے وزن پر ہے اور اس کا معنی ہے بڑا، کبیر کا معنی ہے بڑا۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یہدی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ہدایت دیتا ہے یا وہ ہدایت دے گا یا وہ رہنمائی کرتا ہے یا وہ رہنمائی کرے گا، اور یہاں معنی ہوگا وہ رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد یبشرو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ خوشخبری دیتا ہے یا وہ خوشخبری دے گا، یہاں معنی ہوگا وہ خوشخبری دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یعملون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ کام کرتے ہیں یا وہ کام کریں گے یا وہ عمل کرتے ہیں یا وہ عمل کریں گے، اور یہاں معنی ہوگا وہ عمل کرتے ہیں۔ عمل یعملو عملاً، عمل اس کا مصدر ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ امنا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک ہے، تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ انا کا یہی معنی ہوتا ہے۔ انا اور انا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انا کلام کے آغاز میں آتا ہے اور انا کلام کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں انا کلام کے آغاز میں، ان لہم وہ کلام کے درمیان میں ہے۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے واسطے واو کا معنی ہے، اور 17 کلمات ہیں، اس میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 مومن، نمبر 3 اجر، نمبر 4 یعملون میں عمل۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، انا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال لام زبر ذل، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زبر نا، ھذا القرآن، یا ہا زبر یا، دال یا زیر دی، یہدی، لام لام زر لل، لام زبر لا، تا یا زر تی، للتی، حاضر ہی، یا زبر یا ہیا، حمزہ قاف زبر اق، واو زبر وا، میم پیش مو، اقوام، واو زبر وا، یا پیش یو، با شین زبر بش، شین زر شی، را لام پیش رل، و یبشر المیم حمزہ پیش مو، میم زر می، نون یا زر نی، نون لام زبر نل، لام زبر لا، دال یا زیر دی، نون زبر نا، و یبشر المؤمنین الذین، یا عین زبر یا، میم زبر ما، لام واو پیش لون، نون صاد زبر نس، صاد کھڑا زبر صا یا صاد الف زبر صا، لام زر لی، ہا کھڑا زبر ہا یا ہا الف زبر ہا، تا زر تی، یعملون الصالحات، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، را دو زبر ون، اجرن، کاف زبر کا، با یا زر بی، را دو زبر ون، کبیرن، یہاں وقف پڑھیں گے تو کبیرہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ انا تحقیق ہذا، یہ القرآن قرآن، یہدی رہنمائی کرتا ہے، لی واسطے التی اس راستے کی، ہیا وہ، اقوام جو سب سے سیدھی ہے، اور یبشرو خوشخبری سناتا ہے، المؤمنین ایمان والوں کو، الذین وہ لوگ، یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، انا تحقیق لا واسطے ہم ان کے، اجرن اجر ہے، کبیرن بڑا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستحکم ہے، اور جو ایمان والے نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ہم آج عرض کریں گے آیت نمبر 2 کی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا، اور کہ میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ قرار دو۔ پھر اس کے بعد ناظرین اگلی آیت کریمہ، آیت نمبر 3، ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی فضیلت عطا فرمائی، اور اس آیت میں یہ بتایا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر تورات نازل فرما کر ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ پھر تورات کے متعلق یہ فرمایا کہ ہم نے تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا، یعنی تورات ہی بنو اسرائیل کو جہالت اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر علم اور دین حق کی روشنی کی طرف لے جانے والی تھی۔ اس کے بعد فرمایا تورات کی ہدایت کیا تھی؟ تورات کی ہدایت یہ تھی کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ قرار دو، یعنی تم اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا، اور غیر اللہ پر اعتماد نہ کرنا ہی توحید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بعد اس کا ذکر فرمایا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ اور کوئی معراج نہیں ہے، کوئی اور مرتبہ نہیں، کوئی اور معراج نہیں کہ وہ بحر توحید میں اس طرح مستغرق ہو جائے کہ وہ اپنے تمام مقاصد اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر توکل نہ کرے۔ اگر وہ زبان سے کچھ بولے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کرے، اگر وہ کچھ سوچے، غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق سوچے، غور و فکر کرے کہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عظیم اور کتنی کثیر نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس نے ان نعمتوں کی کتنی ناشکری کی ہے، اس کی اطاعت کرنے کے بجائے کتنے گناہ کیے، پھر اپنی تقصیر اور کوتاہیوں پر نادم اور شرمسار ہو اور اشک ندامت بہائے، اور اسے کسی چیز کی طلب ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اور کسی چیز سے پناہ مانگنی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اور اپنی کل اغراض اور مطالب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے، اور جب اللہ کے سوا کسی اور پر اس کی نظر نہیں ہوگی اور صرف اسی کی ذات ہی اس کا مطمع نظر ہوگی، تو پھر یہ معنی صادق آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو وکیل نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم وکیل ہے، اس کا معنی ہے جو بندوں کے رزق کا کفیل اور ضامن ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس چیز میں اس پر توکل کیا گیا ہے وہ اس کو مہیا کرنے میں مستقل ہے۔ لغت میں توکل کا معنی ہے کسی کام میں اپنے عجز کا اظہار کر کے غیر پر اعتماد کرنا، اور اہل حقیقت کے نزدیک اس کا معنی ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بالکل مستغنی ہو جائے، اور المتوکل علی اللہ
اس کو کہا جاتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اس کے رزق اور اس کی تمام ضروریات کا اللہ تعالیٰ کفیل اور ضامن ہے، سو وہ اسی کی طرف رجوع کرے اور اس کے غیر پر توکل نہ کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبت زدہ شخص کی یہ دعائیں ہیں، اے اللہ میں تیری ہی رحمت کی امید رکھتا ہوں، سو تو مجھے پلک چھبکنے کے لیے بھی میرے حوالے نہ کر اور میرے تمام کاموں کو ٹھیک کر دے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ناظرین، نوح علیہ السلام کا جو فرمایا کہ انہو کان عبدا شکورا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، اور جو ہے وہ فرمایا کہ بہت شکر گزار بندے تھے، اس سے مراد کیا ہے انشاءاللہ وہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے ان نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، ہم نبات قدیر سے جی بیٹا، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی مفتی صاحب نے میری والدہ کا نا آپریشن ان کے لیے دعا کروا دیں، میری والدہ بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ جی سنائے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ جزاک اللہ بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ۔ یہ کہاں سے سنا رہے ہیں آپ میرے بھائی؟ یہاں سے ان هذا القرآن، یہاں سے۔ اچھا جی جی۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بیٹا یہ کبیرہ نہیں ہے، کبیرہ ہے، کاف باریک پڑا جائے گا، کبیرہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین جب ہمیں کال کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا میوٹ کر دیا کریں اور توجہ ادھر رکھا کریں، تاکہ جیسے ہی آپ کا نمبر آئے تو آپ فوراً ہمیں جوائن کر سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابرش بات کر رہی ہو؟ جی جی بیٹا سنائیے۔ جی من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ترجمہ: بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستحکم ہے، اور جو ایمان والے نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. جزاک اللہ خیر. میری بہن آپ کی آواز بہت ڈسٹرب ہو کر آ رہی ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والی ہیں، تو مجھے گمان ہے، یقین ہے کہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہوگا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے. یوٹیوب پر خاص طور پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.